جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان۔ آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے حالات کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے ناظرین ہم نے فتنہ الہندوستان کو اور فتنہ الخوارج کی جو دہشت گرد ہیں ان کو ایکسپوز کیا ہے۔ آج آپ کو ناظرین تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ ڈی آئی خان میں جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا تھا۔ ڈی آئی خان کا ایک علاقہ ہے کولاچی، وہاں پہ تقریباً 10 سے زائد کے قریب فتنہ الخوارج کی جو دہشت گرد ہیں وہ ہماری سیکورٹی فورسز نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، اور 4 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش جو ہے وہ ہوگی۔ آپ سب کو ناظرین بتاؤں کہ جو 10 خارجی ہلاک ہوئے ہیں ان میں ایک ان کا سرغنہ بھی تھا، کالعدم جو تنظیم ہے فتنہ الخوارج کی TTP، ان کا ایک سرغنہ بھی تھا جن کو ہلاک کیا گیا ہے، اور باقی جو 10 تھے وہ بھی اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک اور ناظرین بات آپ کو بتاتی چلوں، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ بلوچستان میں اور KPK میں جو ہے وہ اپنی پراکسیز چھوڑے، ان کو فنڈنگ دے، اور اس کے بعد ان کی جو پراکسیز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور وہ طرح طرح کے جو حادثات ہیں وہ کرتے ہیں، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے ہوں، چاہے وہ IBOs ہوتے ہیں جو IEDs وغیرہ لگاتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ اس میں آپ کو ناظرین میں تھوڑا سا بتاؤں کہ ذرائع کے مطابق بھارت جو ہے وہ ہر ماہ 10 لاکھ ڈالر جو ہے وہ افغان طالبان کو جو ہے وہ دیتا ہے، اس چیز کے لیے دیتا ہے کہ وہ دہشت گردی کی مطلب جتنی بھی کاروائیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کے لیے دیتا ہے۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ $40,000 جو ہے وہ مفتی نور ولی مسعود کو جو ہے وہ ملتے ہیں، $32,000 جو ہیں وہ حافظ گل بہادر کو ملتے ہیں، 1.5 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ TTP کے شعراء جو ہیں ان کو ملتے ہیں، 1.5 لاکھ جو ہے وہ HGB شعراء جو ہیں وہ ان کو ملتے ہیں، اور باقی کے ناظرین آپ کو بتاؤں کہ $6 لاکھ اور $28,000 جو ہیں یہ ان طالبان کو ملتے ہیں جو بدامنی پھیلاتے ہیں اور جو جتنے بھی دہشت گرد وغیرہ ہوتے ہیں ان کو افغانستان میں پناہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ براق کی توسط سے وہ ریالٹی جو ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو بابر یوسفزئی صاحب جو ہیں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ جی بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا۔ سر اسٹارٹنگ میں اگر ہم بات کریں کہ ڈی آئی خان میں کل جو ایک ہماری سیکورٹی فورسز نے ایک بہت اچھا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے، اور 10 خارجیوں کے ساتھ ساتھ ایک ان کا سرغنہ تھا ان کو ہلاک کیا گیا ہے، اور 4 خارجی جو ہیں وہ زخمی حالت میں جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور ریسنٹلی جیسے ابھی ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ آپ کہہ لیں یا کوئی بات جو ہے ہمارے سامنے انفارمیشن آئی ہے کہ بھارت ہر ماہ جو ہے وہ تقریباً $10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ افغان جتنے بھی طالبان ہیں ان کو دیتے ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ جی بالکل، میں سب سے پہلے اپنی سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ڈی آئی خان کے علاقے کولاچی میں خارجیوں کے خلاف آپریشن کیا جس میں 10 سے زائد خارجی جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے، اور اس میں TTP کا ایک سربراہ بھی تھا جو بلوچستان میں جو پاکستان میں معصوم لوگوں کے قتل عام میں ملوث تھا۔ اس کے علاوہ 4 سے زائد خارجی جو ہیں انہیں زندہ گرفتار کیا گیا ہے، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں۔ یہ وہ خارجی تھے جو معصوم پاکستانیوں کے قتل عام میں ملوث تھے، یہ وہ خارجی تھے جو پاکستان کا امن خراب کرتے تھے، یہ وہ خارجی تھے جو معصوم شہریوں کو ڈیرہ اسماعیل خان کی حدود میں اغوا کرتے تھے، مسافر بسوں سے اتار کر اغوا کرتے تھے، یا جو گورنمنٹ آفیشلز ہوتے تھے اسپیشلی پولیس والے انہیں یہ اغوا کرتے تھے، یہ خارجی تھے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق ان میں وہ سرغنہ بھی شامل ہے، TTP کا وہ خارجی بھی شامل ہے جس نے SHO سے عابد صاحب کو اغوا کیا تھا۔ تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، اور سیکورٹی فورسز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن سے لیڈ کر رہی ہے، اور ان خارجیوں کو روزانہ کی بنیاد پر جہنم واصل کر رہی ہے۔ علاقے کے امن کو بحال کرنے کے لیے، علاقے کی ترقی کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ دوسری جو اہم بات آپ نے جس طرح سے بتایا کہ TTP قیادت کو، TTP کو بھارت ماہانہ $10 لاکھ سے زیادہ، $1 ملین سے زیادہ دیتا ہے، اور وہ پیسہ دینے کی بڑی وجہ یہی ہے، بڑی وجوہات یہی ہے کہ آپ نے پاکستان کے امن کو خراب کرنا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کرنی ہے، پاکستان میں معصوم لوگوں کا قتل عام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اطلاع میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ میری اطلاعات کے مطابق $6 لاکھ وہ فتنۃ الہندوستان جو اپنے فتنوں کو بلوچستان میں بھی دے رہا ہے، بلوچستان کا امن تباہ کرنے کے لیے، جس میں بشیر زیب کو $1.5 لاکھ سے $2 لاکھ منتھلی دیا جاتا ہے،
اس کے علاوہ اللہ نظر کو $1.5 سے 2 لاکھ منتھلی دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ندیم اختر ہیں ان کو دیا جا رہا ہے, رحمان گل ہے ان کو دیا جا رہا ہے, ہربیار مری کو بہت بڑی فنڈنگ فتنۃ الہندوستان جو ہے نا اپنے فتنوں کے لیے کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہندوستان جو ہے وہ جاوید مینگل کو پیسے دے رہا ہے. تو یہ ایسے دیکھیں کردار ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں, جو پاکستان میں ترقی نہیں چاہتے, جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے. $10 لاکھ وہ TDP کو دیتے ہیں کہ آپ نے KPK کے اور جو ہمارے بارڈرز ایریاز ہیں ان کے حالات خراب کرنے ہیں, اور اسلام آباد تک اب یہ پہنچ گئے. اور دیکھیں اسلام آباد دھماکے میں جو سہولت کار ملوث تھے ان کے سارے تانے بانے جو ہیں افغانستان سے جا کر ملتے ہیں. جو فیسیلیٹیٹر تھے جنہوں نے اسے دہشت گرد کو خودکش حملہ آور کو ٹھہرایا, ان سب کا تعلق جو ہے افغانستان سے تھا. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں جو لوگ بلوچستان کا امن خراب کر رہے ہیں انہیں بھی منتھلی بھارت $6 لاکھ سے زائد دیتا ہے. اور ایسا دینے کی وجہ ایک ہی ہے کہ پاکستان کا امن خراب کرنا ہے, بلوچستان کا امن خراب کرنا ہے. بھارت ہم سے ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتا. اب وہ اپنی پراکسیز کو اسٹرینتھن کر رہا ہے, اپنی پراکسیز کے اوپر اتنا بھارت اپنے ملک میں پیسہ خرچ نہیں کر رہا. وہاں پر اگر آپ بھارت میں آپ اٹھا کر دیکھیں غربت کی جو شرح ہے وہ 70% سے زائد ہے. وہاں پر لوگوں کے پاس جو ہے نا کھانے پینے کے لیے 3 ٹائم کھانے کے لیے وہاں پر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, خوراک کے پیسے نہیں ہیں. وہاں پر لوگوں کو جو بیسک فیسلٹیز ہے, واش روم کی فیسلٹیز نہیں ہے. لیکن وہ یہ پیسہ اپنے ملک کی عوام پر نہیں لگا رہا, وہ یہ پیسہ پاکستان میں اپنی پراکسیز کو دے رہا ہے کہ آپ نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا. بھارت کا یہ جو ناپاک عزائم ہے یہ خاک میں ملیں گے. بھارت کبھی کامیاب نہیں ہوگا. لیکن ہماری عوام کو, ہمارے لوگوں کو سمجھنا ہوگا. اسپیشلی میں اپنے KPK کے پشتون بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا, آپ لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. یہ پختون کارڈ استعمال کر کر ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں, ہمارے درمیان میں تقسیم لانا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے تقسیم نہیں ہونا. یہ جو سرحد پار سے دہشت گردی کر رہے ہیں یہ پختون نہیں ہے, یہ افغانی ہیں. ہم نسلاً پختون ہیں, ہم اپنے اوپر فخر کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اس کے بعد ہم پختون ہیں, لیکن یہ افغانی ہیں. یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں. آپ نے ان کے وکٹم کارڈ میں نہیں آنا اور ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہے. اور ہم انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے یہ ثبوت رکھیں گے. میں اپنی جو ہے نا فورن آفس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پوری دنیا کے سامنے یہ ثبوت رکھیں کہ بھارت $10 لاکھ TDP کو کیوں دے رہا ہے, $6 لاکھ BLA, BLF, BRG, BRP, UBA ان کو کیوں دے رہا ہے. پیسہ دینے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا. انشاءاللہ ہم پاکستان کا مقدمہ عالمی فورم پہ بھی لڑیں گے اور انہیں بھی انشاءاللہ پاکستان میں بے نقاب کریں گے. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مطلب جتنے بھارت جو ہے وہ فتنہ الخوارج کو اور فتنہ الہندوستان کو جتنی فنڈنگ کرتا ہے اور ان کی پراکسیز کو کرتا ہے, اور جیسا آپ نے بتایا کہ ہربیار مری بھی اس میں شامل ہے, ان ناموں میں جو ہے وہ شامل, ان کو بھی فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے. تو وہ لنڈن میں بیٹھ کے مطلب جس طرح سے ایک مہم جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے, اور جس طرح ابھی ان کے تعلقات وغیرہ جو ہیں وہ جتنے بھی آپ جیسا آپ نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ یہ وہ نیشنلسٹ لوگ ہوتے ہیں, تو وہ نیشنلسٹ لوگوں کی اب ملاقاتیں جو ہیں وہ ان سے جا کے ہو رہی ہیں. ہربیار مری کی میں بات کر رہی ہوں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب وہ جتنی بھی ملاقاتیں ہیں, جو چیزیں ابھی ہو رہی ہیں, وہ مطلب لوگوں نے بھی شاید ان کو مسرت کر دیا ہے, وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا, وہ نہیں نکل پا رہا؟ جی بالکل. دیکھیں بلوچستان کی عوام کو شعور آ چکا ہے, بلوچستان کی عوام ہر چیز سے آگاہ ہے, وہ اپنے ہمدرد جو ہیں ان سے بھی آگاہ ہے اور جو دشمن ہیں ان سے بھی آگاہ ہے. ہربیار مری لنڈن میں بیٹھ کر جو ہے نا را کے ایجنڈوں سے ملاقات کر رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ را کے کس کس آفیسر سے لنڈن میں, سینٹرل لنڈن میں کس کس ہوٹل میں بیٹھ کر ملتا ہے اور ان سے جو ہے فنڈنگ کی بھیک مانگتا ہے. ہربیار مری کو کون سا مجھے بتائیں احساس محرومی ہے؟ ہربیار مری ایک نواب کا بیٹا ہے. ہربیار مری کا اگر آپ بیک گراؤنڈ اٹھا کر دیکھیں اسے تمام فیسیلیٹیشن حاصل ہیں. ان کے ایک بھائی ابھی بھی بلوچستان اسمبلی کے ممبر ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا صرف بلوچستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, بلوچستان کی عوام کو ترقی سے روکنے کے لیے بھارت کا جو ہے وہ دامن پکڑا ہوا ہے اور بھارت سے بھیک مانگتے ہیں. لنڈن میں وہ را کے ایجنٹوں سے ملاقات کرتے ہیں, وہاں سے فنڈنگ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس فنڈنگ کو بلوچستان میں ایک عام بلوچ کی ترقی کے خلاف استعمال کرتے ہیں. بلوچستان کی عوام کو عقل آ رہی ہے, بلوچستان کی عوام کو شعور آ رہا ہے. عقل تو ہے الحمدللہ, بلوچستان کی عوام کو شعور آ رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو بالکل بلوچستان کی عوام جو ہے وہ اب ہربیار مری کا یا اس سے ملکہ جو تنظیمیں ہیں, جتنی بھی کالعدم تنظیمیں, ان کے ایجنڈے کو مسترد کر رہی ہیں. اور اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی کالعدم تنظیمیں ہیں انہیں بہت سخت ڈیمیج ہو رہا ہے, اور وہ اب کیا کر رہے ہیں کہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے, اپنی شکست چھپانے کے لیے ایک عام بلوچ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ حالیہ دنوں میں جتنے بھی جو بلوچ جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, جو حق اور سچ کی بات
کرتے ہیں, جو ان فتنۃ الہندوستان کو کاؤنٹر کرتے ہیں, انہیں اب یہ نشانہ بنا رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کر کے, انہیں جو ہے نا آئی ڈیز لگا کر, یا ان کے اوپر جو ہے نا کوئی اس طریقے کا جو ہے نا میں آپ کو بولوں ٹارگیٹڈ اپریشن کر کر انہیں یا تو اغوا کر لیتے ہیں یا انہیں مار دیتے ہیں. تو انہیں بھی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ بلوچستان کی عوام کو شعور آ چکا ہے, بلوچستان کی عوام ہمیں مسترد کر چکی ہے, ان کا یہاں پر کوئی اسٹیک نہیں ہے, لیکن انہوں نے باہر اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہے, ان سے فنڈنگ لینی ہے, ان سے پیسے لینا ہے. ابھی حال ہی کچھ دنوں پہلے جو ہے نا ہربیار مری صاحب کی کچھ فوٹیج آئی ہیں, باقاعدہ ویڈیو ثبوت ہیں کہ جس میں وہ جو ہے نا بھارت کے راہ کے ایجنڈوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے آفیسرس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آفیشلس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان سے جو ہے نا ان کے ساتھ مل کر پلاننگ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کر جو ہے نا ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, میکنزم بنا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ہربیار مری جو ہے نا صرف پیسے کے لیے کر رہے ہیں. وہ آج تک بلوچستان جو ہے نا کافی سالوں سے نہیں آئے ہیں, انہیں نہ بلوچستان کا غم ہے نہ بلوچستان کی عوام کا غم ہے. انہیں اگر غم ہے تو ایک ہی غم ہے کہ ہمارے بھارت سے جو ڈالر ہمیں مل رہے ہیں وہ بند نہیں ہو جائیں. اس لیے جو ہے نا وہ اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کی عوام کو اور بلوچستان کی عوام کو شعور آ گیا ہے. انشاءاللہ ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی. سر یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ مطلب یہ میرا آپ سے سیکنڈ لاسٹ کویشچن, اس کے بعد لاسٹ کویشچن پہ آپ سے کرنا چاہوں گی, اگر آپ شارٹلی بتا دیں کہ بلوچستان میں ہی ایسا کیوں, کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مطلب ان کے جو ایک بھائی ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ ہوتے ہیں, تو یہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ مطلب ایک بھائی جو ہے وہ نیشنلسٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ملکوں سے باہر ہو کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ مہم چلا رہے ہوتے ہیں, ریاست کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈاز کرتے ہیں, ڈالرز اٹھاتے ہیں, اور دوسرے ان کے بھائی جو ہوتے ہیں وہ اسمبلیز میں بیٹھ کے جو ہے وہ وہی پاکستان کی ہی میں کہوں کہ ریاست کے پیسوں سے ہی کھاتے بھی ہیں, وہاں پہ آ کے لڑتے بھی ہیں, الیکشنز بھی لڑتے ہیں, اور اس کے بعد ملک کے خلاف وہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک وہاں ایک یہاں, یہ کون سی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اور یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے. ایکچولی یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں, یہ ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں. اب ریاست کو سوچنا ہوگا, جو شخص پاکستان کے خلاف ہے وہ کبھی بھی اس کا خاندان وہ پاکستان کے فیور میں نہیں ہو سکتا. اب ریاست کو اس بات کو سوچنا ہوگا, اگر ایک شخص خلاف ہے تو اس کے پورے خاندان کو ریاست اسی نظر سے دیکھے. اس نظر سے نہیں دیکھے کہ میرا ایک بھائی جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف ہے اور مجھے بٹھا کر جو ہے نا اسمبلیوں میں بٹھا دیا جائے, مجھے جو ہے نا اسمبلی میں لایا جائے, میں یہاں سے جو ہے نا اسمبلی کی نمائندگی کر رہا ہوں, وہاں سے کل عدم تنظیموں کی اور بھارت کی نمائندگی کر رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس سلسلے کو اب روکنا چاہیے. اور بہت سارے ایسے جو ہے نا ڈبل کریکٹر, ڈبل اسٹینڈرڈ لوگ اس وقت بھی بلوچستان میں موجود ہیں. ایک بھائی جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ سے فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے, گورنمنٹ اسے کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہے. دوسرا بھائی جو ہے اسے فتنۃ الہندوستان کی تنظیمیں اور فتنۃ الہندوستان کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے, بھارت انہیں پیسہ دے رہا ہوتا ہے, بھارت پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بلوچستان کے حالات کو بہتر بنانا ہے تو ایسے لوگوں کو کاؤنٹر کرنا ہوگا. اگر سب سے پہلے میرا سگا بھائی کسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو آپ میرے پورے خاندان کو نشان عبرت بنائیں. دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں, دنیا کے جتنے مہذب ملک ہیں, جتنے سویلائزڈ نیشنز ہیں, سب میں یہی ہوتا ہے. اگر ایک فیملی کا ممبر جو ہے نا اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے تو پوری فیملی کو اسی طریقے سے, اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اسی چشمے سے دیکھا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں اور اسپیشلی بلوچستان میں ویری انفارچونیٹ, ایک بھائی ریاست کے ساتھ ہے, ایک بھائی ریاست کے خلاف ہے, اور دونوں جو ہے نا مل کر ایک بھارت سے مزے لے رہا ہے, ایک جو ہے نا ہمارے دشمن ممالک سے پیسے لے رہا ہے, دوسرا گورنمنٹ آف پاکستان میں, گورنمنٹ آف بلوچستان میں کمپنسیٹ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے اس اسٹینڈرڈ کو ختم کرنا ہوگا. آپ اس کو اسی نظر سے دیکھیں, بولیں یا تو اپنے بھائی کو بھی آپ قومی دھارے میں لائیں, آئیں بیٹھیں سیاست کریں. اگر آپ کا بھائی نہیں آتا, وہ قلعدم تنظیموں سے ملا ہوا ہے, تو آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, آپ اس کے ساتھ شریک ہیں. میرا خیال ہے اس اسٹینڈرڈ کو, ڈبل اسٹینڈرڈ کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. سر لاسٹ کویشچن کرنا چاہوں گی, بی آر جی کی مطلب جو جھوٹے پروپیگنڈاز وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ ہمارے ناظرین کو شارٹلی بتا دیں کہ ہمیشہ سے ان کا یہی رہا ہے کہ کوئی بھی جھوٹی خبر جو ہے وہ پھیلا دیں گے, یا تو تھانوں کے بارے میں پھیلا دیں گے کہ ہم نے تو گرنیڈ پھینک دیے, ہم نے تھانوں کو جلا دیا, یا پھر جعفر ایکسپریس کو حادثہ جو ہے وہ بنا دیا ہے. تو یہ کیوں مطلب اس چیز پہ بیس کرتے ہیں کہ جھوٹے پروپیگنڈاز وغیرہ کرے اور اپنے آقاؤں کو خوش کرے, اور ان چیزوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ لیکن بی آر جی کے جو سربراہ ہیں وہ اس وقت وہ کہاں پر ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ جو ہے نا بیرونی ممالک میں بیٹھ کر ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہے ہیں. اور ان کی فیملی سے بھی ویری انفارچونیٹ پھر وہی ڈبل اسٹینڈرڈ آ جاتا ہے کہ منسٹرز بھی آتے ہیں, ایم پی ایز بھی آتے ہیں, اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کبھی جو ہے نا جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, کبھی ٹریکس اڑانے کا دعویٰ کرتے ہیں, کبھی وہاں پر تھانوں کے اوپر جو ہے نا ہینڈ گرنیڈ پھینکنے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں پھر یہی بات اپنی ریپیٹ کروں گا اور اپنے دیکھنے والے ویورز کو بتاتا چلوں گا کہ ہمیں اس ڈبل اسٹینڈرڈ کو ختم کرنا ہوگا. بی آر جی کو پیسہ مل رہا ہے, بھارت سے پیسہ مل رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ $6 لاکھ سے زائد بھارت ہر منتھ بلوچستان کے نام پر دے رہا ہے. انہی بی آر جی کو دے رہا ہے, بی ایل اے کو دے رہا ہے, بی ایل ایف کو دے رہا ہے, اللہ نظر کو دے رہا ہے, بشیر زیب کو دے رہا ہے, اور بی آر جی کے جو سربراہ ہیں ان لوگوں کو ہی دے رہا ہے کہ آپ پاکستان کے حالات خراب کریں. آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پر جتنے بھی اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں جو بی آر جی کی خبروں کو بریک کرتے ہیں, جو بی ایل اے کی خبروں کو بریک کرتے ہیں, جو بی ایل ایف کی خبروں کو بریک کرتے ہیں, وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں؟ وہ سارے ہندوستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. بابا بنارس کا اکاؤنٹ ہو, باہوڈ کا اکاؤنٹ ہو, فاطمہ کا اکاؤنٹ ہو, یہ سارے کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے ارجن شکلا بیٹھا ہوا ہے, وکرانت بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جتنی ان کی سوشل میڈیا ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, پورا ایک یونٹ بنایا گیا ہے, اور اس یونٹ کا کام
کام یہی ہے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے سارے دن پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں, فیک خبریں چلاتے رہتے ہیں. تو دیکھیں نا, انہیں تو فنڈنگ مل رہی ہے, انہیں بھارت فنڈنگ دے رہا ہے. اب وہ بابا بنارس جیسا ایک اکاؤنٹ ہے, وہ دیکھیں پچھلے 2 سال سے 3 سال سے اس نے بلوچستان کے اندر ایسا وہ کر دیا ہے سوشل میڈیا پہ. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں بلوچستان میں ہم نہیں رہتے ہیں, وہ بلوچستان میں رہتا ہے, وہ دہلی میں بیٹھا ہوا ہے, اتنی جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے. یا تو آپ اور ہم اسے جواب دیتے ہیں اور اس کے جھوٹ کو کاؤنٹر کرتے ہیں, تو شرمندگی میں وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ نہیں کرتا. لیکن اس جیسے لوگ جو ہیں انہیں بھارت میں بٹھایا اسی لیے گیا ہے, بھارت نے یہ پورا سیل اسی لیے بنایا ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کو اور بلوچستان کی عوام کو جو ہے نا وہ ایک نیریٹو, جھوٹا نیریٹو دکھائیں, جھوٹا بیانیہ دکھائیں. لیکن BRG جیسی تنظیمیں جو ہیں, BLA جیسی تنظیمیں جو ہیں, BLF جیسی تنظیمیں جو ہیں, انہیں فنڈنگ ہو رہی ہے, انہیں پیسہ مل رہا ہے, اس لیے یہ ملک کے خلاف زہر اگلتے ہیں. جب ان کی انشاءاللہ فنڈنگ بند ہوگی اور جب یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے, تو جیسے جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے باؤٹ کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کروا دیا تھا اور اس کو بالکل منظر عام سے اڑا دیا تھا, انشاءاللہ یہ تنظیمیں بھی منظر عام سے غائب ہو جائیں گی. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے اور اپنے ٹائم کے. ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ بابر یوسفزئی صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے, اور بڑے انکشافات انہوں نے فتنہ الہندوستان کی جانب سے جو ہیں وہ کیے ہیں کہ ان کو ماہانہ کتنے ڈالرز جو ہیں وہ ہندوستان سے دیے جاتے ہیں اور بلوچستان میں پاکستان میں بدامنی کے لیے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں, تاکہ ان کے پراکسیز جو ہیں وہ انہیں ڈالرز کے بیس پہ جو ہے وہ بلوچستان میں اور پاکستان میں جو ہے وہ بدامنی کرے. لیکن ناظرین یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ چاہے وہ ہندوستان ڈالرز جو ہے وہ فتنہ الخوارج کو دے, فتنہ الہندوستان کو دے, لیکن جیسے مولی گاجر کی طرح یہ لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, تو یقین جانے کہ مطلب انشاءاللہ میں پھر کہوں گی کہ بلوچستان کے حالات جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے. اور جتنے بھی فتنہ الخوارج ہیں, جتنے بھی فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں, جو معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں, تو جس طرح ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, ان فیوچر انشاءاللہ مزید بھی ہوں گے. تو بھارت کو ہم یہی کہیں گے کہ اپنا پیسہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں, اور ہندوستان میں جو ہے وہ آپ اپنے ٹوائلٹس وغیرہ بنائیں, آپ کے وہاں کام آئے گا. یہاں پہ اگر آپ کے جو پراکسیز ہیں وہ تو جہنم واصل ہو ہی رہے ہیں, اور ان کو ہماری سیکیورٹی فورسز مطلب جس طرح ان کو جہنم واصل کر رہی ہے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچا رہی ہے, اور جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ آگے بھی انشاءاللہ پہنچیں گے. تو ہندوستان کو ہمارا یہی مشورہ ہے کہ اپنے پیسے جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں, فضول کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہ کریں. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.